میں آپ سے ڈسٹرکٹ گزر سے مخاطب ہوں. ایک بہت ہی خوبصورت صبح ہے, بہت ہی اچھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. یہ لفظ ٹھنڈی ہوا استعمال کر کے میں بالکل آپ کو جلانا نہیں چاہ رہا, لیکن کیونکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, وہ مجھے بتانی ہے. تو بہرحال یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, نیچے جو ہے وہ دریا بہ رہا ہے, اور اس وقت میں جس ٹیلے پہ کھڑا ہوں یہ بہت ہی اس کی عجیب و غریب ایک کہانی ہے. یہ بوبر جو ہے یہ گاؤں ہے گزر کا, اور اس ٹیلے کے حوالے سے جو کہانی ہے وہ بڑی ہی طلسماتی, جادوئی اور بڑی افسانوی قسم کی کہانی ہے. اور اس افسانوی کہانی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ ہیں عبدالخالق صاحب اور سفر شاہ صاحب, اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس ٹیلے کے اوپر یہ جو سٹرکچر ہے اس میں ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی تھی کسی زمانے میں. تو یہ پوری کہانی کیا ہے کہ کس طریقے سے ڈیڈ باڈیز مطلب دفنایا نہیں جاتا تھا, بلکہ اس کی کئی منزلیں تھیں اور مختلف منزلوں پہ ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی تھیں. عبدالخالق صاحب بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا مطلب کہانی کیا ہے اس کی اصل میں؟ محترم, سب سے پہلے تو ہم آپ اور آپ کے جو چینل ہے ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے یہ جو آثار قدیمہ ہے, لوگ ورثہ ہے, اس حوالے سے آپ جو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کا بہت مہربانی, شکریہ. یہاں اس حوالے سے جو آپ ہمارے یہ دادا کا جو گنبد ہے, اس حوالے سے میں ایک دادے کا اولاد ہوں. میرا دادے کا نام ہے ابدی, اور اسی کا چھوٹا بھائی ہے گر سنگھ, اس کا اولاد یہ سفر شاہ صاحب ہے, وائس سفر شاہ صاحب ہے. اور یہ سینکڑوں سال دادا سے مراد یہ ہے کہ سینکڑوں سال پرانے جو آپ کے آباء ہاں, بہت پرانی بات ہے, بہت پرانی بات ہے. تو ہمارے اس دادے نے اپنے بھتیجے کو وصیت کیا تھا کہ بھائی میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں ہے, یا مجھے جلانا نہیں ہے, کسی جگہ میں مجھے پھینکنا نہیں ہے, لہٰذا مہربانی کر کے اس طرح کا ایک ٹیلا بناؤ. وہ یہاں کے کیونکہ اس وقت راجا تھے, یہاں حکومت کرتے تھے, رولر تھے وہ یہاں کے, تو اس نے یہ وصیت کیا تھا کہ بھائی مجھے یہاں رکھ کے آپ نے ایک ٹیلا بنانا ہے, مٹی ڈالنی ہے, چھوٹے پتھر لا کے ڈالنے ہیں, جتنا آپ سے اٹھا سکے ڈال کے جو ہے نا ایک ٹیلا بناؤ, اس کے اوپر پھر ایک گھر بناؤ, گھر بنا کر پھر مجھے اس کے اندر ایک بکس بنا کر اس بکس کے اندر مجھے رکھنا ہے. دادے کی یہ وصیت تھی. تو دادے نے اس وصیت اپنے بتیجے کو کیا تھا. بتیجا جو تھا وہ آبادی دویم تھا, آبادی اول نے آبادی دویم کو یہ وصیت کیا تھا اپنے بتیجے کو. تو بتیجے نے لاش کو یہاں نیچے رکھنے کے بعد, دادے کا لاش کو یہاں نیچے اس میدان میں دریا کے کنارے میں رکھنے کے بعد پورے علاقے کے لوگوں کو جو ہے بلایا کہ بھائی میں آپ کو جو ہے نا یہ گندم دوں گا, یا جو اس زمانے میں جو ہوتا تھا آپ کو دوں گا, لہٰذا آپ یہ جو ہے نا اس طرح یہ بناؤ. یعنی یہ سفر شاہ صاحب, میں ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹیلا ہے یہ سارا ٹیلا بنایا گیا ہے, مطلب یہ قدرتی نہیں ہے, اتنا بڑا ٹیلا اس وقت لوگوں نے بنایا تھا؟ ہاں, بہت ہی شکریہ وقار صاحب. یہ جو ٹیلا جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں, یہ ٹیلا مصنوعی ہے, آرٹیفیشل, لوگوں نے بنایا ہے اس کو. یہ قدرتی طور پر کوئی بنا ہوا ٹیلا نہیں ہے. یہ جیسے قاری صاحب نے, خالق صاحب نے بتا دیا کہ اس دادا جو اس گاؤں کا راجا تھا, اس راجے نے اپنے لیے ہی یہ بلڈ کیا تھا, بلڈ کروایا تھا لوگوں سے. یہ مصنوعی ہی ہے, کوئی قدرتی ٹیلا نہیں ہے. اور یہ ابھی جب ہم سوچے بیلڈوزر ہمارے پاس مشینری ہے, لیکن مشینری کے ذریعے بھی اتنا بڑا ٹیلا بنانا ممکن نہیں ہے. اس میں جو خالد صاحب اس کی مختلف سٹوریز تھیں اس کے اندر. اس میں جناب محترم 3 منزلیں نیچے تھی. اچھا, اس سے نیچے تھی. ہاں, ایک یہ منزل تھی, ایک اس کے اوپر منزل تھی, اس کے اوپر ایک تھی. ہاں, وہ جو یہ مدہم ہو گیا تو اس کو بنانے والا کوئی نہیں آیا یہاں پر. یہ اس منزل میں لاش رکھتے تھے وہ لوگ ہسٹری کے مطابق. اس میں ایک لاش جب نئی تازہ لاش آتی تھی یہاں رکھتے تھے, رکھنے کے بعد پھر اوپر وہ بیٹھتے تھے, اوپر جو ہے معتبرین اوپر بیٹھتے تھے. وہاں سے یہاں پیچھے سے سیڑھیاں تھی, سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے ادھر آ کر اس لاش کو نیچے لے جا کر, نیچے 3 منزلیں تھی, نیچے بکس تھے, اندر منزلیں تھی, ان منزلوں کے سائڈوں پر بکس بنائے. نیچے 3 باکس, اب یہ منہدم ہو گیا؟ ہاں, منہدم ہو گیا. یہ تو نیچے والی 3 منزلیں مکمل ختم ہو گئی, ایک منزل رہتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا, یہ منزل رہتی ہے اس کے اوپر جو تھی وہ ختم ہو گئی. عمران ارملہ, میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر یہ 3 منزلیں جو نیچے تھیں یہ ہوتی بھی تو میں نے نہیں جانا تھا. مطلب نیچے یہاں پہ ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تجسس کو کرنے کے لیے, اس کی ہوا کو, جو آپ کی تجسس اس وقت آپ کو ہے, تو اس کو کرنے کے لیے میں نیچے جاؤں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس کی آپ ویسے کیونکہ نیچے جا بھی نہیں سکتے. صرف ایک یہ جو نیچے منزل نظر آ رہی ہے, ایک منزل یہاں پہ کبھی ہڈیاں اور اس طرح کی چیزیں ابھی بھی موجود ہے. اچھا, میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا. تو یہاں پہ اس کا مطلب کبھی کوئی آرکیالوجسٹ آئے ہیں, انہوں نے کبھی کوئی اس پہ تحقیق کی ہے؟ یہاں پہ جب
यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट आते रहे हैं और रिसर्च इस पे होती रही है, एक्सप्लोर इस को करते रहे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतने एक कीमती आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ मौजूद है, कोई भी चाहे अखंड ट्रस्ट फॉर कल्चर हो या गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, इस पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी। और हमारी ज़िंदगी में जब हम छोटे थे तो ये अपने असल हालत में मौजूद थी ये साइट, लेकिन तवज्जो नहीं होने की वजह से 30-40 सालों में ये सारा, ये 30-40 सालों में ये पूरा खत्म हो गया। और अगर कोई इदारा तवज्जो नहीं देगा तो इससे भी ये ज्यादा खराब हालत में हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल ये ऐसे खत्म हो जाएगा। इसकी जनाब रिटर्न में मेरे पास इसका हिस्ट्री रिटर्न में मेरे पास है। आपने बताई है? जी वो मेरे पास रिटर्न में सीना पसीना आ रही है। नहीं ये तो हाँ वो तो सिना ही आ रही थी, लेकिन बीच में इस तरह हुआ ना कि हमारे आबा अजदाद ने लिखवा के भी कुछ रखा था। अच्छा। हाँ हमारे पुरानों ने ना कुछ लिखवा के भी रखा था, कुछ जो है ना हमारे लोगों के पास वो मौजूद थी पुरानों के पास, जो हमने उनसे लेकर जो है ना लिख के अपने पास रिटर्न में रखा हुआ है। तो यहाँ से जो हड्डियाँ लेके जाते थे हमारे मेडिकल के लड़के ही ले जाते थे। मेडिकल अभी एबटाबाद में पढ़ते थे, कोई इधर कराची में पढ़ते, इस्लामाबाद में, यहाँ से उठाकर वो हड्डियाँ लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए वहाँ पर जो है ना वो अपनी ट्रेनिंग के लिए डेफिनेटली एक टेस्ट हो सकता है उन हड्डियों से कि ये वो हड्डियाँ कितनी कदीम हैं, इस पे एक तहकीकी काम बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो सकता है ताकि सही आइडिया हो। और इमरान अरमला, ये बहुत ही सुबह है, बहुत ही खूबसूरत है। स्टोरी का ये जो सुबह की खूबसूरती और खुशगवारियत है उससे भी ज़्यादा ताल्लुक नहीं निकलता क्योंकि ये डेड बॉडीज़ के हवाले से है। लेकिन ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये आर्कियोलॉजी के हवाले से, आसार कदीमा के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से ये इतना रिच, इतना जरखेज़ है कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 10,000 तो सिर्फ कार्विंग साइट्स हैं जो कि क्राकरोम आईवी के साथ चलती हैं। फिर आप जैसे जैसे मुख्तलिफ नालों में जाते हैं तो क्योंकि ये जरखेज़ और बहुत ही खूबसूरत सरजमीन हमेशा से रही है तो यकीनन बहुत सारे लोग, बहुत कदीम लोग जो हैं यहाँ पे उन्होंने आबादकारी की और बहुत सारी हिस्ट्री है इस पे हमारा डेफिनेटली बहुत सारा काम होने वाला है। और वकार भाई ये जो कार्विंग के हवाले से इस आर्ट के बारे में अगर मैं कहूँ कि